السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سورۃ الرحمن ہے جی، اور یہ ترتیب کے اعتبار سے جو چل رہا ہے تو اس کا نمبر 55 ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے 54 صورتوں کی تفسیر کا ہم شرف جو ہے وہ حاصل کر چکے ہیں۔ اس کی آیات 78 ہے اور رکوع اس کے 3 ہیں، اور یہ ادھر لکھا ہوا 97 نظر آ رہا ہے نا، 97 90 اور 7۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی 2 تقسیم ہے، ایک نزولی اور ایک جو نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے سامنے رکھی، جو نسخہ ہے۔ تو نسخے کے اعتبار سے 55 نمبر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 97 نمبر پر ہے، یعنی کہ اس سے پہلے غالباً 96 صورتیں نازل ہو چکی ہیں، یعنی کہ بڑی آخر میں نازل ہوئی ہے، یعنی کہ 114 صورتیں ہیں نا، تو پھر تو یہ بڑی آخر میں جو ہے نا یہ نازل ہوئی ہے۔ پھر یہ جو صورت ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ صورت کا مطلب ہے کہ فصیل کسے کہتے ہیں؟ قلعے کی دیوار کو۔ جس طرح قلعے کی دیوار نے پورے شہر کو اپنے اندر لے رکھا ہوتا ہے کہ باہر سے اس کا تعلق توڑ دیتا ہے اور اندر کے سارے مجمع کو اکٹھا کر لیتا ہے شہر، اسی طرح ایک صورت کے اندر پورا ایک موضوع، ایک مضمون بند ہوتا ہے، اس کا دوسرے سے تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی کہ آیت میں بات مکمل نہیں ہوتی، بعض اوقات آیت میں 2 یا 3 4 آیات گزرنے کے بعد بات مکمل ہوتی ہے، لیکن صورت میں پورا ایک موضوع بند ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پوری ایک صورت ہے۔ پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے آیت کا چیلنج نہیں دیا پورے قرآن مجید میں کہ اس جیسی ایک آیت لاؤ، نہیں دیا۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات آیت میں بات مکمل نہیں ہوتی، جبکہ ایک سورت کا چیلنج دیا، چاہے وہ چھوٹی ہو، سورہ کوثر ہو، کیونکہ اس میں بات پوری ہے، مکمل ہے۔ تو سورت پورا ایک نا موضوع اس کے بند اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے وقت میں صرف 2 چیزیں مشہور تھی قرآن کے حوالے سے، ایک سورت اور ایک آیات، تیسری کوئی چیز نہیں تھی۔ سپارہ ہے، یہ سپارے کی تقسیم بھی بعد میں ہوئی ہے آسانی کے لیے۔ نبی علیہ السلام کے وقت میں یہی 2 چیزیں تھیں، یہ بات بھی میں سمجھا پایا۔ پھر اس کا آگے لکھا ہوا مدنیہ، تو یہ بات بھی طالب علم قرآن مجید کا سمجھتا ہے، تو چونکہ ہم نے سمجھتے ہیں کہ یہ نئے لوگوں تک بھی بات پہنچے گی، اس لیے ہم ان کی خیر خواہی کے لیے پھر تکرار کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ مکی صورت وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور مدنی صورت وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ یہ پورا مفہوم نہیں ہے، ناقص مفہوم ہے۔ صحیح مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو آیات جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں اس کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں مدینہ میں نازل ہوئیں ہجرت کے بعد اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ دیکھیے نا، غزوہ تبوک کے درمیان صورت نازل ہو گئی، اب آپ مدینہ میں تو تھے نہیں، مدینہ میں تھے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ٹھیک ہے ہجرت کے بعد آپ کہیں بھی ہو اس کو مدنی صورت جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ پھر فرق ہے جی،
یعنی کہ بعض نے یہ اس طرح بھی فرق کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تھے قرآن ادھر نازل ہوا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آئیں اور تورات لے لے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد تدریج آہستہ آہستہ جہاں آپ ہیں قرآن مجید کا جو ہے وہ نزول وہ ادھر ہوا ہے۔ اب رکوع کا رکوع کیوں کہتے ہیں؟ بعض نے کہا کہ یہ اس لیے رکھا گیا کہ تاکہ اتنا پڑھ کے بندہ رکوع کر لے، یہ وجہ تسمیہ جو ہے نا رکوع کی بیان کی جاتی ہیں۔ آیات کو آیت کیوں کہتے ہیں؟ آیت کا مطلب ہے علامت اور نشانی۔ آپ دور سے دیکھتے ہیں کہ دھواں اٹھ رہا ہے تو آپ نے آگ دیکھی نہیں، لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ ادھر جو ہے نا آگ روشن ہے، علامت کیا ہے؟ دھواں۔ اسی طرح ہر آیت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رسول ہونے کی اور آخرت کی دلیل ہے، تو اس لیے اس کو آیت کہتے ہیں۔ اور آیت معجزے کو بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ مل کر ایک معجزہ بن جاتی ہے نا۔ اور آیات یہ ہم نے اس کا جو تعارف ہے وہ پیش کر دیا۔ اب اس سورت کا نام سورہ الرحمن ہے۔ سورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں۔ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نام رکھے گئے ہیں، خود نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نام رکھے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا ہرگز یہ کیا مطلب ہے کہ اس میں نام جو ہے اسی کے بارے میں بات ہوگی؟ مثلا سورہ ہود ہے تو حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بس بات ہوگی، یا سورہ یونس ہے تو صرف حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں بات ہوگی، یا سورہ ابراہیم ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات ہوگی؟ نہیں، بلکہ وہ کسی بھی ایک جز کو لے کر کل کا نام اس کو دے دیا جاتا ہے، اور ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ میں آپ کو اب پوچھتا ہوں کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ آپ کہتے ہیں آج میں نے قرآن پڑھا ہے، حالانکہ آپ نے سارا قرآن نہیں پڑھا ہوتا ہے، قرآن کا جز پڑھ رکھا ہوتا ہے، جز پڑھ رکھا ہوتا ہے نا۔ اسی طرح یہ سورہ رحمان ہے یا سورہ ہود ہے تو اس میں صرف وہ ہود ہے۔ مثلا سورہ بقرہ ہے، گائے کا واقعہ، وہ گائے کا واقعہ تو صرف میرا حال 1-2 رکوع ہیں، بلکہ ایک ہی رکوع ہے غالباً، اور سب سے لمبی سورت ہے سورہ بقرہ، کتنی باتیں ہیں اس میں۔ تو یہ نا اس کی عقلی مثال بھی ہے۔ عقلی مثال یہ ہے کہ ہر کوئی جب جس گھر کو نسبت دینی ہوتی ہے نا تو وہ ایک ہی کی طرف نسبت دیتا ہے۔ مثلا میں جا رہا ہوں اپنی پھوپھی کے گھر، بھئی وہ تو کسی اور کا بھی گھر ہے، اچھا وہی پھوپھی کسی کی خالہ لگتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اپنی خالہ کے گھر جا رہا ہوں۔ اچھا اس کے پھوپھی کا جو شوہر ہے اس کا وہ مالک ہے، وہ کہتا ہے جی میں تو جو ہے نا شوقی خان کے ساتھ پاس جا رہا ہوں کیونکہ مکان جو ان کا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ مکان میں رہ کے ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہر بندہ اپنی نسبت سے اس کو جو ہے نا اس کو ایک نام دیتا ہے۔ تو گویا کہ جز بول کر یہ مطلب نہیں ہے کہ اور چیز نہیں ہے، اور افراد بھی اس میں رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے ایک نام لینا ہوتا ہے جو کہ ہمارا قریبی ہوتا ہے، جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے۔ لو یہ تمہیدی باتیں تھیں جو ہم نے اس کے ہر صورت کے آغاز میں کرتے ہیں۔ اب اس کو الرحمن صورت کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ اس کا آغاز الرحمن سے ہوا ہے، تو اس لیے جو ہے نا اس کا نام سورہ رحمان ہے۔ اور جو غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں قرآن مجید میں، وہ نا پھر پچھلی صورت کا اور اگلی صورت سے جو ہے نا مناسبت بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب پچھلی صورت اور اگلی صورت میں مناسبت یہ ہے کہ پچھلی صورت میں نا یہ الفاظ بار بار آئے ہیں، کون سے کہ بھی عذابی و نذر، فکیف کان عذابی و نذر،
اللہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے کہ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، یہ 5 6 7 دفعہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی صورت میں اس کو کہا گیا ہے، اور میں نے آپ کو شاید گنوایا بھی تھا کہ بھی یہ کتنی بار آیا فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، قابل 5 7 8 مرتبہ یہ الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں۔ تو تھوڑا سا نا تمہید بچ جاتی ہے کہ وہ تکرار ہوگی کسی چیز کی۔ اور دوسرا پچھلی سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ 4 یا 5 مرتبہ یہ بھی آیا ہے، تو یہ بھی تکرار ہے۔ اور سب سے بڑی تکرار جو سورہ قمر کی اہم خصوصیت ہے، اہم خصوصیت وہ ہے کہ بغیر کسی استثناء کے ہر آیت کا آخر را پر ختم ہوا ہے، ہاں جی، یعنی کہ کوئی آیت ایسی نہیں جس کے آخر میں را نہ ہو۔ بعض کا تو ہوتا ہے نا، اکثر ہوتی ہے چیز، لیکن یہ کلی ہے، یہ ایک بھی آیت اس سے خالی نہیں ہے کہ اس کے آخر میں را نہ ہو۔ اچھا، اب یہ نا ذہن بن گیا تکرار کا۔ تو جب سورہ رحمان شروع ہوئی ہے تو میں نے تفسیر میں پڑھا کہ 31 بار آیا ہے۔ اب دیکھ تو لیں گے کتنی بار آیا ہے، میں نے ویسے خود نہیں گنا، تصدیق نہیں کی، لیکن میں نے انہی کے بھروسے پر، اہل علم ہے تو مفسرین اکرام نے کہا یہ سورہ رحمان میں 31 بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں، تو مناسبت ہو گئی، ٹھیک ہے نا، کہ پیچھے تھوڑی تھوڑی تکرار تھی تو اب خوب تکرار ہے، تاکید ہے۔ ہاں، اب یہ مسئلہ اہم سمجھ لیں کہ بعض لوگ جو ہے نا عام آدمیوں کے لیے یہ تکرار ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہ کہتے ہیں بس اللہ نے اپنی نعمت گنوائی ہے، لیکن نا جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ جو پیچھے آیات بیان ہوئی ہے نا نعمت، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یعنی کہ ہر بار ایک الگ زاویے سے، ایک الگ نعمت کے اعتبار سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جو ہے وہ آیا ہے۔ ایک اور اہم بات جو میں شروع ہی میں کر دوں، اور مجھے یہ بات ٹھیک محسوس ہوئی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس بات کو، اور یہ شاید آپ کے لیے بات نہیں ہو، اور ممکن ہے کہ اگر آپ نے پچھلے کورس میں پچھلے میں آپ ہمارے ساتھ ہوں اور آپ کو یاد ہو تو پھر آپ کے لیے یہ نئی بات نہیں ہوگی۔ یہ جو ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا ترجمہ نا یہ سب کرنے نعمت، نعمت، لیکن نا بعض مفسرین اکرام میں جن میں مولانا مودودی بھی شامل ہے، اور تو انہوں نے یہ جو ہے نا نعمت کے ساتھ ساتھ قدرت بھی کیا ہے ترجمہ، کہ تو بعض جگہ ترجمہ وہ کہتے ہیں کہ آپ خود غور کریں کہ بعض جگہ ترجمہ نعمت ٹھیک بن جاتا ہے، بنتا بھی ہے، اور بعض جگہ جو ہے نا وہ قدرت بنتا ہے، قدرت، کہ تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جٹلاؤ گے، اور بعض جگہ جو ہے نا نعمت بنتا ہے۔ مثلا میں ایک ہی آیت آپ کے سامنے، بلکہ کئی آیات ہیں، تو اس میں نا اس میں جہنم کا بھی ذکر ہے، اس میں نا انہی آیات میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے، اور عذاب کا بھی ذکر ہے۔ تو فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، یہ آیت نمبر ہے جی 39، یہ نکال کر دیکھیں، 38 39 نمبر آیت دیکھیں، اس میں کیا ہے جی
تو اس دن نہ پوچھا جائے گا اپنے گناہ کے بارے میں کوئی انسان اور نہ کوئی جن۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ کہتے ہیں ادھر اگر آپ قدرت کر لے تو زیادہ مناسب ہے۔ اور پیچھے آیا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، پھر جب پھٹ جائے گا آسمان تو ہو جائے گا سرخ مانند سرخ چمڑے کے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ تو ادھر نعمت تو کیا بنے گی، وہ تو ہے سرخ ہونے کا ذکر، تو ادھر قدرت ہے۔ پھر ہَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي یُکَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے جہنم وہ جو جٹلاتے تھے اسے مجرم۔ یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ گردش کریں گے درمیان اس کے درمیان سخت گرم پانی کھولتے ہوئے کے۔ اچھا اب ہر ایک نعمت کے بعد آنا چاہیے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُکَذِّبَانِ۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جہنم ہے اور وہ ان کے ساتھ کھولتا ہوا گرم پانی ہے، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ ہاں پھر جو نعمت کرتے وہ پھر تمہیں تعویل کرنی پڑتی ہے، توجیہ بیان کرنی پڑتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں دیکھیے نا اللہ نے پہلے جہنم کے بارے میں بتلا کے ہم پر احسان کیا۔ جیسے ایک آپ کو پتہ ہے یہ ادھر سے وہ سیلاب چل پڑا ہے یا خطرہ آ رہا ہے اور کوئی آپ کو پہلے سے آگاہ کر دے تو یہ نعمت نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنم ہے، تو جہنم کا پہلے سے بتا کر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ہم پر انعام کیا ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا ہے؟ یہ توجیہ ہوئی ہے، یعنی کہ ہم نے اس کی توجیہ بیان کی ہے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ ہم نے اس کو نعمت کی تعویل کر کے نعمت کیا ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے کہ ادھر اگر آپ یہ کرے کہ اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جٹلاؤ گے تو زیادہ مناسب نہیں بات بن جاتی؟ یعنی کہ اسی طرح کی کئی ہے۔ شروع میں کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے گروہ جنوں اور انسانوں کے اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم نکل جاؤ کناروں سے آسمانوں اور زمین کے تو نکل جاؤ، نہیں تم نکل سکتے مگر ساتھ ایک قوت کے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے؟ نہیں، ادھر آئے گا قدرت، یعنی کہ ہم نے تمہیں قید کر دیا زمین و آسمان کے اندر، تم نکل نہیں سکتے، تو اب تم اللہ تعالیٰ کی کن کن قدرتوں کو جٹلاؤ گے؟ تو اس لیے میرا ذاتی رجحان ہے، لیکن یہ آپ پر نافذ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ اکثر جو ہے نا نعمت ہی ترجمہ کرنے ہیں، لیکن میں نے کہا پھر ہم جگہ جگہ دونوں کی توجیہ کریں گے، کیونکہ ہم نے اس کو خصوصی ٹائم دینا ہے نا، تو پھر ہم اس کو توجیہ کو بیان کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن جو بات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، ہاں جی کیا مناسب بات ہے؟ قدرت یا نعمت، جہاں پر دونوں معنوں میں سے جو معنی ٹھیک بیٹھتا ہو۔ ہاں جی آپ کو کیا ویسے لگا ہے؟ یہ دوسری بات بھی فٹ ہو رہی ہے؟ ہاں نہیں، وہ میں نے آپ دیکھے بالکل مطلق آزادی ہے آپ کو، بے شک آپ نعمت ہی کر دیں کیونکہ انہوں نے نعمت کی ہے، تو میں آپ کو پتہ ہے وسعت قلبی کا قائل ہوں، تو جو آپ کرنا۔ ہاں جی عبداللہ بھائی، یہی نا اعلیٰ کا معنی نا وہ پھر لغت کے حوالے سے نعمت اور قدرت دونوں ثابت کرتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک چیز کو ثابت کرنا پڑتا ہے، ایک چیز کو ہوتا ہے کہ یار یہ سب میں ثابت اس چیز کو کیا جاتا ہے کہ یار اس کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ کا ترجمہ قدرت اور نعمت دونوں پر بولا جاتا ہے۔ اگر ایک لفظ کے ترجمے دونوں ہی ہیں تو پھر شور کس چیز کا ہے؟ شور اس بات کے ترجمہ ایک ہی کر رہے ہیں نا، یعنی کہ اگر آپ اس طرح کرتے جہاں قدرت بنتی ہو قدرت کرتے ہیں، جہاں نعمت بن رہی ہو نعمت کرتے، تو وہ تشریحات میں جو آپ نے وضاحت کرنی ہے تو وہ ادھر ہی کر دیں۔ میرا پھر سوال یہ ہے کہ دیکھیں
ٹھیک ہے قدرت بنتا ہے جو آپ جس انداز سے آپ بتا رہے ہیں جتنے بھی آج تک ہم نے سنا ہے یا دیکھے ہیں ترجمے وہاں پہ لفظ نعمت کا ہی آیا ہے. تو ایسا کیوں کہ ترجمہ کرتے ہوئے دیکھیے ترجمہ کرتے ہوئے وہ بڑا خیال کرتے ہیں جس طرح آپ نے نہر کی کل بات کی تھی تو ترجمہ کرتے ہوئے کسی نے قدرت کیوں نہیں کیا؟ میں نے اس لیے تو کہا میرے لیے بھی میں پڑھ کر ہی تو بتا رہا ہوں کہ چونکہ مجھے بھی شروع میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نعمت تم اپنے رب کی کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے تو میں بھی یہی سمجھتا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن جب میں نے یہ مفہوم پڑھا ہے کیونکہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ میں خود ہی کوئی شلی چھوڑوں یا کوئی زیادہ بات کروں کیونکہ ہم تو طالب علم ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بہت زیادہ اس حد تک ترجمے کو بدل دیں. لیکن میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا کہ مولانا مودودی صاحب کا اور ایک غالباً 2 اور بھی ہیں تو وہ جو ہے نا اس کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس موقع پر جہاں قدرت بنتا ہو قدرت کریں جہاں پر نعمت بن رہا ہو وہ نعمت کریں. لیکن جو پھر نعمت کرتے ہیں نا تو وہ پھر جو میں نے یہ اب آپ کے سامنے آیات رکھی ہیں میں کل من علیہا فان ہر ایک کو موت ہے ہاں جی اور باقی رہنے والی تیرے رب کی ذات ہے. تو وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ کون سا ترجمہ زیادہ قدرت یا نعمت کا بھی بن جائے گا نا وہ میں تو جی ساتھ کروں گا. آخر آپ کہہ رہے ہیں نا کیوں وہ نعمت کرتے ہیں وہ بھی پھر اس کی وہ کوئی نہ کوئی انہوں نے وجہ توجہ کہ یہ نعمت ہے اس زاویے سے یہ چیز نعمت بن جاتی. آپ مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مولانا مودودی اور 1-2 کا جو آپ نے لی ہے تو اس زاویے سے اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا وہ انہوں نے اصل میں لغت ہی سے تو بات کی نا ہاں لغت سے جب بات کی تو ان کو پھر تائید میں آیات بھی مل گئی اور اس کا سیاق و سباق بھی مل گیا. لیکن وہ اتنا شدت والا وہ بھی نہیں مسئلہ ہوتا ہے نا راج مرجو مطلب کوئی 19-20 والی بات ہے. فرض کیا نعمت کرتے ہیں وہ بھی کہ اس پر اتنا نہیں کر رہے توبہ نعوذ باللہ کوئی سخت کوئی فتوی ہے کہ نہیں کوئی آپ نے بڑی غلط بات کر دی ترجمہ نے ٹھیک کیا نعمت کا بھی بن رہا ہے اور قدرت کا بھی بن رہا ہے. جس طرح عین کا مطلب چشمہ بھی ہوتا ہے جسوس بھی ہوتا ہے گھٹنا بھی ہوتا ہے متوفی کا معنی موت بھی ہوتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے معنی پورا اٹھا لینا کر لیا. تو یہ ہوتا ہے ایک لفظ کے کئی مفاہیم بلکہ میں تو کہوں گا میں نے آپ کو بڑا اصول بتایا ہوا کہ شخصیت دیکھ کر بھی معنی وہ تبدیل کرنا پڑ جاتا ہے اس کا مفہوم. جیسے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آنکھ آئی ہے ہاتھ آئے ہے تو ہمارا سب کا عقیدہ ہے اجماع ہے کہ اللہ لیسا کا مثلی شیء اللہ کی مثل اس طرح نہیں جیسا ہمارے ہاتھ ہے تصور اسی ہاتھ کی طرف جاتا ہے تو پھر مفہوم تو بدل گیا نا. اور ووجدک کا ضالا فہدی کا بھی میں نے آپ کو بات بتائی ہوئی ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آپ بات کریں اور اس کے بعد آپ کہیں توبہ نعوذ باللہ ووجد نہ ہم تو کافر ہو جائیں گے. آپ کی مثالیں جو ہیں وہ سوال سے مجھے ایسا لگ رہا ہے مل نہیں رہی. سوال آپ کا یہ تھا کہ ترجمہ اور کیوں نہیں کیا گیا جہاں پہ جتنے بھی آپ نے مثالیں دی ہیں نا سب لوگوں نے شخصیت کے مطابق واقعے کے مطابق وہ ترجمہ کیا یہاں پہ یہ کیوں دوسرا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ میں یہی بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تشریحات میں جو آ جاتی بات اور شاید یعنی کہ یہاں تو وہ تشریحات میں وضاحت نہ ہوئی ہو تو پھر ہے. ہاں یہ میں آپ کی بات ہم بھی یہی سمجھتے تھے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں چند سال پہلے یا ہمیں بھی یہی تھا بلکہ یہ الحمدللہ مجھے تو یہ 16-17 سال کی عمر میں پتہ چل گیا تھا. اور ادھر ایک بھائی وہ قرآن مجید کا ترجمہ مفہوم سمجھانے آتے تھے میں نے وہ ادھر کلاس میں بھی سوال کیا وہ خاموشی طاری ہو گئی کوئی معقول جواب نہیں آیا کہ بھی ان آیات کا پھر آپ کس طرح ترجمہ جو ہے وہ نعمت کرتے ہیں. یہاں پر تو نعمت بنتا ہی نہیں ہے. حاضی جہنم کوئی نعمت ہے یعنی کہ حاضی جہنم التی اور یہ اگر تمہیں طاقت ہے تو زمین و آسمان سے نکل جاؤ. یرسل علیکم شواظ من نار اور چھوڑ دیا جائے گا تم پر ایک شعلہ آگ کا اور پھر تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان
تو ادھر اگر آپ تھوڑا سا قدرت کر لیں تو بن جاتی ہے بات. اچھا، اور ایک یہ تو اب میں نے نا آغاز ہی میں نے آپ کو ایک اہم بات بتا دی، اور بھائی حیران ہوں گے تو وہ حیران ہونا بھی چاہیے، میں بھی حیران ہوا تھا. سر یہ میرے خیال سے بڑا قریب تر نہیں ہے کہ جہنم سے بچ جانا ایک نعمت ہے، عذاب سے بچ جانا ایک نعمت ہے، سزا سے بچ جانا ہاں ایک نعمتوں میں سے ہاں، ایک بالکل نعمت ہے. بالکل. اگر اسی کو ہی کر لیا جائے، ویسے تو میں یہ بن سکتا ہے کہ اس کچھ چیزوں میں استثناء حاصل ہو سکتی ہے. قرآن مجید کوئی ایک اتنا بھی سمپل نہیں ہے، اس میں اس لغت کے حساب سے ترجمہ یہ تو ہم نے کیا ہوا نا، ویسے تو عربی لغت کے حساب سے اکارڈنگ ٹو پرسنالٹی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. نعمت قدرت سے ہی نکلتی ہے، تو کوئی اتنا چینج تو نہیں ہو رہا. نہیں 19-20 کا فرق ہے. میں نے یہ آپ کو کہا کہ مسئلہ دیکھیں، کوئی کفر اسلام شدت والا، کوئی توبہ نعوذ باللہ کہ پتہ نہیں کسی نے بہت بڑی غلطی نہیں ہے. اب دیکھیے نا، یہ وہ طویل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پہلے بتا دینا کہ اس جہنم سے بچ جاؤ، یہ نعمت ہے، لیکن آگے آ رہا ہے یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ گردش کریں گے درمیان اس کے اور درمیان سخت گرم پانی کھولتے ہوئے کے. تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جٹلاؤ گے. تو اب جو وہ ادھر وہ کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، تو ادھر اگر قدرت کر لیا جائے تو بنتی ہے بات. یعنی کہ آپ اس قول کو بالکل ہوتا ہے نا رد کر دیں، تو وہ پھر رد کرنے کا بھی نہیں ہوتا، تو راج مرجو والا معاملہ ہے. تو اس لیے آج کی محفل میں نے آپ، چونکہ سورہ رحمان ہے، تو میں نے آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ہر محفل میں آپ کو ہٹ کر ایک الگ سے نقطہ، بلکہ قرآن خود ہی نقطے بتاتا جائے گا، کہنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ سورہ رحمان ہے. ہاں، آخری بات یہ نا، یہ صورت اس حوالے سے بھی اہم ہے، یہ دوسری صورتوں سے ہٹی ہوئی ہے کہ عام طور پر صورتوں میں انسانوں سے خطاب ہوتا ہے. اس صورت میں جن اور انسان دونوں سے خطاب ہے، اور بھی بالکل تمام قرآن مجید میں اس جیسی صورت نہیں ہے کہ جس میں جن انسان دونوں کو خطاب کیا. ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنوں کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ سورہ مبارکہ اس کی دلیل بن جائے گی. لیکن آپ دیکھ لیں اس جیسی صورت جس میں جنوں انسانوں کو دونوں کو جب ایک ہی وقت میں خطاب کیا گیا، وہ ایسا نہیں ہے، اور یہ اس صورت کی خصوصیات میں سے ہے. تو گویا فبی آلاء ربکما تکذبان، یہ تکرار، اور دوسرا یہ ہے کہ جن انسان دونوں کو خطاب، اور تیسری بات میں نے آپ کو بتا دی کہ ہاں ہمارے ہاں اس کو نا اسی وجہ دلہن کہتے ہیں قرآن مجید کی. یہ نا احادیث میں کچھ آتا ہے کہ قرآن مجید کی دلہن سورہ رحمان ہے. تو یاد رکھیے یہ بات ضعیف ہے، یہ نہیں بات ٹھیک. یعنی کہ اگر صحیح احادیث سے ثابت ہوتی تو بالکل قرآن مجید کی صورت کی فضیلت ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ روایتی ضعیف ہے. جب روایتی ضعیف ہے تو ہم پھر اس پر کیا اپنے استدلال کی بنیاد، وہ بھی ضعیف ہے، دل والی بات. ہاں، اس کا جوڑ ہے سورہ جو ہے نا نحل، اس میں بھی یعنی کہ نعمتوں کا ذکر ہے، یعنی کہ بار بار نعمتوں کا ذکر ہے. تو سورہ نحل میں بھی بہت نعمتوں سے بڑھی ہوئی ہے سورت، کیونکہ اس کا بھی میرا درج جاری ہے. تو وہ میں نے اس کو نا پھر مثل قرار دیا تھا سورہ رحمان کے. یعنی کہ سورہ نحل آپ اگر سرسری سا بھی اس کا ترجمہ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی، اس میں بھی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نا ذکر ہے. لیکن اس میں تو کمال ہے، ہاں جی. تو لیکن بہرحال جی میں دونوں طرح چلوں گا، تو کہ میں قدرت بھی ترجمہ کروں گا اور میں اس کا جو ہے نا نعمت بھی ترجمہ کروں گا. اب ایک سوال کر کے آپ سے نا اس محفل میں بات کو ختم کرتے ہیں. سورہ رحمان تو آپ نے کئی بار سنی ہے، اور کہتے ہیں
وہ ذکر وہ اس کے فائدہ میں ذکر خود بھی کر دوں پھر سوال بھی کروں. کہتے یہ نا ہسپتالوں میں لگائی جاتی ہے صبح کے وقت ہلکی سی آواز کر کے نا, تو کہتے اس کے اثرات بہت اچھے نکلتے ہیں مریض پر شفا یابی کے حوالے سے. اور خاص طور پر قاری عبدالباسط ہے نا, جو کہ میرے استاد محترم بھی ہیں, میرے پیر و مرشد بھی ہیں. میں نے ان سے بڑا متاثر, چھوٹے ہوتے نا میں جیسے ان کی میں بس تلاوت سنا کرتا ہے کو بڑی, خواب بھی میں نے ان کا دیکھا ہے, میرے آگے کھڑے ہیں میری امامت کروا رہے ہیں, اتنی لمبی داڑھی, میں پیچھے بادشاہی مسجد ہے اور میں پیچھے کھڑا ہوں. تو چلو اللہ ان کا ساتھ نصیب فرما دے جی. اور نا بات یہ ہے کہ وہ ان کی آواز میں بڑی کشش ہے, اور میرے نا ایک مرتبہ خوب سانس ہوا تھا جی, وہ اتنا زبردست مسئلہ تھا کہ مجھے بڑی تکلیف تھی. میں نے دوائی بھی کھائی, یہ نہیں کہ میں نے دوائی, کیونکہ میں نہیں یہ قائل کہ خالی دم کا, میں دعا کا بھی قائل. میں نے دوائی کھائی اور یقین کرے اس وقت کیسٹ چلتی تھی, تو میں نے نا نانی کے گھر میں تھا اپنے, تو میں نے جیسے ہی کیسٹ لگائی قاری عبدالباسط, جو میں سنتا گیا پتہ نہیں کیا ہوا, ایسی طبیعت فریش, روحانیت, سکون, برکت, پتہ نہیں کیا تھی وہ چیز. وہ بعد میں آئی بھی نہیں, اب میں سنتا ہوں وہ نہیں آئی. آپ کہیں گے اب بھی آ جائے, وہ نہیں, وہ وقت کی بات ہوتی ہے. سارا سانگ کا پتہ ہی نہیں گیا کدھر ہے, سورہ رحمان کی برکت سے. اب آپ سے میں ایک سوال کر لوں آج کی محفل, اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں قرآن, اس میں سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے؟ قرآن, اللہ کا رحمان. یہ میرا مجھ سے ہی چھوڑا ہے آپ نے, ہے نا, یاد ہو گیا. یہ بات ہے اصل میں نا, بالکل ٹھیک بات ہے, اور آپ بھی انشاءاللہ دل سے تسلیم کریں گے. پہلے اللہ رحمان ہے تو اس نے نعمتیں کی ہیں. اللہ کا اپنی ذات کے اعتبار سے رحمان ہونا ہم پر کرم ہے, وہ تو ہے ہی رحمان ہے, وہ ہم پر کرم ہو گیا, اور اس کے رحمان ہونے ہی کی وجہ سے تو نعمتیں ہیں ساری. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کی توجہ نعمتوں کی طرف ہے, صورت کی طرف توجہ نہیں ہے, کہ جس صورت کا نام ہی سورہ رحمان ہے, کوئی نعمت کے نام پر نہیں. حالانکہ ایسا ہونا ہے قرآن سب سے بڑی نعمت ہے, قرآن سے کہا, لیکن الرحمن. چلیے جی, اللہ تعالیٰ سے دعا, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.